میری شادی کو صرف 2 دن ہوئے تھے۔ دل میں ابھی تک وہ سب تصویریں زندہ تھیں جب سب نے مجھے دلان بنا کر رخصت کیا تھا، سرخ جوڑے میں لپٹی میں، خوشبوؤں میں بسی، نئی زندگی کے خواب آنکھوں میں لیے اپنے شوہر زبیر کے ساتھ ایک نئے سفر پر نکلی تھی۔ لیکن شادی کی پہلی رات ہی زبیر کی باتوں نے میرے دل میں ایک عجیب سی گھن گرج پیدا کر دی تھی۔ اس نے نرم لہجے میں نہیں بلکہ جیسے کسی فیصلے کے انداز میں کہا تھا کہ تمہیں پتہ ہے تمہارے والد بہت غصے والے آدمی ہیں، ایسے لوگوں کی بیٹیوں کو خود پر قابو رکھنا چاہیے۔ میں چپ رہی، مگر دل کے اندر جیسے کسی نے تیز چاقو پھیر دیا ہو۔ میں نے سوچا شاید وہ تھکا ہوا ہے، شاید وہ میری خاموشی کو وقت دے رہا ہے، مگر اگلے دن بھی اس کے لہجے میں وہی سردی، وہی فاصلہ، وہی تنقید موجود تھی۔ دوسرے دن دوپہر کا وقت تھا، میں باورچی خانے میں کھڑی چائے بنا رہی تھی کہ صحن سے میرے سسر کی آواز آئی، ماہین بیٹھا، ذرا ادھر آنا۔ میں چونک کر باہر نکلی۔ دھوپ کی کرنیں صحن کے کونے میں بنے آم کے درخت کی چھاؤں میں بکھری ہوئی تھیں۔ میرے سسر محترم ظفر صاحب کرسی پر بیٹھے تسبیح گھما رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں نرمی تھی مگر چہرے پر وہی سنجیدگی جو عمر کے ساتھ وقار میں بدل جاتی ہے۔ میں نے ادب سے سلام کیا۔ وہ بولے، بیٹا تم نئی ہو اور زبیر ابھی سمجھ نہیں پایا کہ تم اس گھر کی ذمہ داری بن چکی ہو۔ ناراض نہ ہونا اگر کبھی وہ سخت بات کر دے، مرد اکثر وقت سے پہلے سمجھدار نہیں بنتے۔ میں نے ہلکی مسکراہٹ سے کہا، جی ابو، میں سمجھ سکتی ہوں، مگر دل کے اندر کچھ ایسا تھا جو سمجھنے سے انکار کر رہا تھا۔ رات ہوئی تو زبیر گھر لوٹا۔ چہرے پر تھکن اور ماتھے پر شکن تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو اس نے نظر بھر کر دیکھا بھی نہیں، سیدھا الماری کی طرف گیا۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، کیا بات ہے زبیر؟ کچھ پریشان لگ رہے ہو۔ اس نے تلخی سے کہا، تمہارے ابو کے غصے کی عادت تم میں بھی ہے کیا؟ زیادہ سوال کرنے کی عادت اچھی نہیں ہوتی۔ میں خاموش ہو گئی۔ رات کا سناٹا جیسے ہر دیوار سے ٹپک رہا تھا۔ نیند آنکھوں سے روٹ گئی تھی۔ اگلی صبح سسرال کا ماحول کچھ مختلف تھا۔ ظفر صاحب اخبار پڑھتے ہوئے بولے، آج شام ایک خاص مہمان آ رہے ہیں، تیاری کر لینا۔ میں نے سادگی سے پوچھا، کون آ رہے ہیں ابو؟ وہ بولے، زبیر کا ایک دوست ہے، عمر میں بڑا ہے مگر ہمارے خاندان سے پرانا تعلق ہے۔ شام ڈھلی تو وہ مہمان آئے۔ ان کا نام نعمان تھا۔ خوش اخلاق، مہذب اور نرم لہجہ رکھنے والے۔ انہوں نے سب سے بات کی مگر ان کی نگاہوں میں ایک عجیب سا اداس اطمینان تھا، جیسے وہ بہت کچھ جانتے ہوں مگر کہہ نہیں سکتے۔ اس رات جب سب سو گئے، ظفر صاحب کے کمرے سے ہلکی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں قریب سے گزری تو سنا وہ نعمان سے کہہ رہے تھے، میں زبیر کو سمجھاتا رہا مگر وہ اپنے باپ کی طرح ضدی نکل رہا ہے، بیوی کے ساتھ اس طرح نہیں رہا جاتا۔ نعمان نے دھیرے سے کہا، وقت دیں شاید بدل جائے۔ میں حیران رہ گئی۔ اگلے دن زبیر دفتر چلا گیا تو ظفر صاحب نے مجھے بلایا۔ ان کی آنکھوں میں ایک باپ کی فکر تھی۔ وہ بولے، بیٹا، اگر کبھی تمہیں محسوس ہو کہ زبیر تمہیں نہیں سمجھ رہا تو برداشت کرنا، یہ وقت ہے جو انسان کو پرکھتا ہے۔ میں نے آنکھوں میں آنسو چھپا کر کہا، جی ابو۔ دن گزرتے گئے۔ میں نے خود کو صبر،
خاموشی اور دعا میں ڈھال لیا، مگر ایک دن سب کچھ بدل گیا۔ زبیر گھر آیا تو اس کے ہاتھ میں کوئی خط تھا۔ اس نے غصے سے وہ خط میز پر پھینکا اور چیخ کر بولا، یہ سب تم نے کیا ہے نا؟ تم نے ابو کے سامنے میری شکایت کی؟ میں چونک گئی۔ نہیں زبیر، میں نے کچھ نہیں کہا، مگر وہ سننے کو تیار نہیں تھا۔ ظفر صاحب کمرے میں آ گئے۔ انہوں نے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولے، بیٹا، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ اپنی بیوی پر الزام لگانے سے پہلے سوچو کہ تم اس کے شوہر ہو، دشمن نہیں۔ زبیر نے تلخی سے کہا، ابو، آپ ہمیشہ اس کا ساتھ دیتے ہیں، شاید آپ کو یاد نہیں، آپ ہی نے ایک دن کہا تھا کہ شادی نبھانا عورت کا فرض ہے۔ ظفر صاحب نے گہری سانس لی۔ ہاں، مگر عزت دینا مرد کا فرض ہے، اور تم اپنا فرض بھول گئے ہو۔ وہ لمحہ جیسے قیامت کا منظر بن گیا۔ زبیر نے دروازہ زور سے بند کیا اور چلا گیا۔ میں رونے لگی، مگر ظفر صاحب نے مجھے تسلی دی، بیٹا، صبر کرنا، وقت سب ٹھیک کر دیتا ہے۔ میں نے دعا میں ہاتھ اٹھائے اور کہا، یا اللہ، اگر میرا شوہر مجھ سے دور ہو گیا ہے تو اس کے دل میں نرمی پیدا کر دے۔ دن گزرتے گئے، زبیر گھر کم آنے لگا، ہر بار بہانہ نیا ہوتا، دفتر کا کام، دوست کی طبیعت یا کبھی خاموشی۔ میں چپ چاپ صحن کے کنارے بیٹھی رہتی۔ ظفر صاحب نماز کے بعد مجھے حوصلہ دیتے، بیٹا، وقت کے ساتھ مرد بدل جاتا ہے، بس عورت کے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ایک دن اچانک زبیر واپس آیا، چہرے پر تھکن، آنکھوں میں ندامت۔ اس نے دروازے پر آ کر کہا، ماہین، میں غلط تھا، ابو ٹھیک کہتے تھے، میں اپنے غصے میں تمہیں پہچان نہیں پایا۔ میں حیران رہ گئی۔ اس کے لہجے میں پہلی بار وہ احساس تھا جس کی مجھے 2 مہینے سے تلاش تھی۔ میں نے دھیرے سے کہا، زبیر، رشتے صبر سے بنتے ہیں، مگر ایک بات یاد رکھنا، عورت کمزور نہیں ہوتی، بس وہ ٹوٹ کر بھی خاموش رہنا جانتی ہے۔ وہ میرے قریب آیا، اس نے میری طرف دیکھا اور بولا، میں تم سے معافی چاہتا ہوں۔ اتنے میں ظفر صاحب بھی آ گئے۔ ان کی آنکھوں میں سکون تھا۔ انہوں نے کہا، یہی رشتوں کی اصل خوبصورتی ہے، جب انسان اپنی غلطی مان لے۔ اس رات میں نے محسوس کیا کہ محبت صرف بولنے سے نہیں، برداشت اور نرمی سے پروان چڑھتی ہے۔ زبیر بدل گیا۔ وہ اب چھوٹی چھوٹی باتوں پر شکایت نہیں کرتا تھا، بلکہ میری چھوٹی خوشیوں کا خیال رکھنے لگا۔ سسرال کا ماحول بھی بدل گیا۔ ظفر صاحب کے چہرے پر وہی اطمینان لوٹ آیا جو شاید برسوں پہلے چلا گیا تھا، اور میں نے جان لیا کہ ہر رشتہ آزمائش سے گزرتا ہے، مگر جو عورت اپنی نیت صاف رکھے، اس کا رب کبھی اسے تنہا نہیں چھوڑتا۔ زندگی کی ہر تلخی اب مٹھاس بن گئی تھی، کیونکہ زبیر نے سیکھ لیا تھا کہ محبت میں حکم نہیں، احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔